اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ معنوی حیثیت سے اگرچہ کہ اس کا ظہور نبی اور رسولوں پر ہوا، قبل ظہور آدم یہ کلمہ عرش پر لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے خاک پتلے میں جو عالم ناسوت کی سواری ہے روح کا انفخا کیا گیا، جب بدن میں روح داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر سب سے پہلے عرش پر پڑی۔ تب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ حقیقت میں کلمہ علم اللہ ہے جو مراتب علم سے لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی اور رسولوں تک پہنچایا گیا۔ اگرچہ کہ کلمہ نبی اور رسولوں کی زبان سے نازل کیا گیا، کما قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ کلمہ جو ہے ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر خاندان تک اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کلمہ پہنچایا گیا، اور آخر میں یہ کلمہ تاجدار مدینہ انبیاء کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام عالمین تک، تمام عالمین کے انسانوں تک، اور تمام عالمین کے جنات تک، اور تمام عالمین کی مخلوق تک پہنچائے گا۔ اب اس کی جو ذمہ داری ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ابھی جو اس کی جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے جو ہے یہ امت پر سونپی گئی، اور یہ امت میں سے جو امت کے جو اولیاء ہے، جو اللہ کو جانتے، اللہ کو پہچانتے، ان کی ذمہ داری ہے۔ مصیبت پریشانی یہ ہے کہ اس امت کے علماؤں نے اپنے اپنے فرقوں کے وجہ سے اس تعلیم کو تبدیل کیا، اور اپنے اپنے فرقوں کو ایجاد کر لیا، اور اپنے اپنی بھیڑ کو اکٹھا کر لیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جو تعلیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نکلی تھی، وہ تعلیم جو صحابہ کے سینوں میں گئی، وہ تعلیم صحابہ کے سینے سے جو امت تک گئی، لیکن یہ امت کے علماء جو ہے اپنے مفاد کے لیے اس تعلیم کو تبدیل کر دی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پوری امت کے اندر آج فرقے ایجاد ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پوری امت پریشان ہے۔ تو ہم بار بار یہ بول رہے ہیں کہ آج بھی اگر امت کو ایک جٹ کرنا ہے تو اس کی بنیادی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاننے کی ہم کوشش کریں۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کو ہم جانیں گے نہیں تو ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ ارے دیکھو، غور کرو اور فکر کرو کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو صحابہ اکرام تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پھر ان کے اندر انقلاب پیدا ہوا، اور آج جو علماء ہے جو قلم کے سہ سوار ہے، تو ان کے پاس اتنا علم ہے کہ اس کی انتہا نہیں، پھر ان کے اندر کیوں انقلاب پیدا نہیں ہوا؟ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی بات کرتے، کیا بھائی وہ تو قلم کے سہ سوار تھے نا، پھر کیوں انقلاب پیدا نہیں ہوا؟ ایک بہت بڑا فرقہ پیدا ہوا۔ پھر علماء دیوبند جو قلم کے سہ سوار ہے، پھر ان سے کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا، کیوں ایک فرقہ پیدا ہوا؟ پھر تبلیغی جماعت یہ قلم کے سہ سوار ہے، پھر ان سے کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک فرقہ پیدا ہوا۔ جو اہل حدیث جو قلم کے سہ سوار ہے، ان سے کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک فرقہ پیدا ہوا۔ جماعت اسلامی جو کیسے قلم کے سہ سوار ہے، پھر ان سے کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک فرقہ پیدا ہوا۔ ارے دنیا کے اندر جتنے فرقے پیدا ہوئے، سارے کے سارے فرقے جو ہے قلم کے سہ سواروں نے پیدا کیے، لیکن تاجدار مدینہ انبیاء کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی امی تھے، لیکن کوئی فرقہ پیدا نہیں کرے، بلکہ امت کو حقیقت کا علم پیش کرے۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی اگر دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہونا ہے تو وہ پیدا ہو سکتا تو ایک ہی بنیاد پہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد۔ اس کو جاننا ضروری ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو جانا، اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو امت تک پہنچایا، اسی طرح ہماری ذمہ داری کی اس کلمے کو جاننا۔ لیکن امت یہ ہوگی کہ آج کلمے کو جاننا نہیں چاہ رہی، بس صرف کلمہ صرف ماننے کی چیز سمجھ رہی۔ ارے بھائی کلمہ ماننا نہیں، پہلے جانو، ارے جاننے کے بعد کلمے کو ماننا، یا جانتے ہیں کلمے کی تعلیم کو پھر بولتے ہم مان لیے، ہم سب جان گئے بولتے۔ آج اسلام کے اندر صرف ایک ہی چیز کی بنیاد کے اوپر کام چل رہا، وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور کلمے کو سب چھوڑ دیا۔ خالی ایک ہی بات بول رہے کہ بھائی ہم کلمے کو اقرار کر لیے، اب بس ہم کلمے کا اقرار کر لیا، اور اس بات کی شہادت دے دی کہ اللہ تیرے سوا کوئی قابل پرستی کوئی نہیں، تو اتنا ہے تیرا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، اور ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اب سے ہم تیرے حکموں پر چلیں گے، جس چیز سے تو منع کرتا ہے اس چیز سے بچیں گے۔ کلمے کے متعلق 4 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اول تو اس کے الفاظ صحیح یاد ہو، دوسرے اس کے معنوں کا پتہ ہو، تیسرے اس کے مطلب کا علم ہو، چوتھے اس کے تقاضوں کو معلوم کرے، پھر اس پر عمل کرے۔ بس یہ دین بن کے رہ گیا، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا
کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا. ارے بھائی جب تک تم کلمے کو جانیں گے نہیں تو انقلاب کیسا پیدا ہوگا؟ آج امت کے اندر شرک شرک شرک، ہر بات پہ شرک شروع ہو گیا. ہر فرقے والا شرک، ایک دوسرے کو کافر بولنا شروع کر دیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بولنا شروع کر دیا. اب کیسا انقلاب پیدا ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کافر کیوں بول رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کلمے کو نہیں جانتے. اگر کلمے کو جانتے تھے تو کسی اور مسلمان کو کافر نہیں بولتے تھے. نہیں جاننے کی وجہ سے آج کافر ایک دوسرے کو کافر بول لیتے پھر رہے. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. شاید یہ قصہ سننے کے بعد شاید مسلمانوں کو سمجھ میں آئے گا. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک طوطا تھا جو پنجرے میں رہتا تھا، اور ہر روز وہ ایک ہی بات بولتا تھا کہ آزادی 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 آزادی. اور ہر آنے جانے والے اس کو سنتے تھے آزادی آزادی. تو لوگوں کے دلوں میں رحم آیا کہ بھائی ہم اس طوطے کو آزاد کر دیں گے. جب اس کا مالک گھر میں نہیں تھا تو ایک نوجوان گیا، جا کے پنجرا کھولا، پنجرے میں سے طوطے کو جب باہر نہیں کر رہا تو وہ پنجرے کو پکڑ لیا اور چیخ رہا آزادی آزادی بول. وہ بڑے بڑے ڈر کی وجہ سے چیخ رہا ہوں گا، بلکہ ہاتھ ڈال کے اس کو باہر نکال کے ہوا میں اڑا دیا، اڑا کے چلے گئے. جب دوسرے دن آئے تو پھر اسی پنجرے میں بیٹھے ہوا ہے اور چیخ رہا آزادی 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 بول. تو اس کو پریشان ہو کے جا کے اسے مالک سے پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے، یہ خالی آزادی آزادی بول رہا، اور جب اس کو ہم آزاد بھی کر دے رہے تو پھر بھی یہ پھر آگے پنجرے میں بیٹھ گیا. پھر تو مالک بولا کہ ہم اس کو رٹا دیے آزادی آزادی، لیکن اس کو کوئی آزادی نہیں معلوم. اس کو آزادی کا مطلب یہ معلوم ہے وہ جو پنجرے میں جو پھر رہا ہے وہ اس کے لیے آزادی ہے، اور دوسری آزادی نہیں معلوم. تو یہ حالت مسلمانوں کا ہو گیا کہ مسلمان کیا سمجھ رہے کہ بھائی ہم جو اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، بس یہ سب کچھ ہے اور دوسری کوئی آزادی نہیں ہے. ارے دوسری آزادی جو ہے وہ جاننا ہے لا الہ الا اللہ کو. آج مسلمان جاننے تیار نہیں. اور جب تک اس کو جانیں گے نہیں تو کبھی مسلمانوں کی زندگی میں کوئی آزادی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آزادی کا جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جب آزادی کوئی ہونے نہیں، کوئی جاننے نہیں چاہ رہا تو اس کو آزادی کیسا ملے گی؟ تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک آزادی کی ایک آواز، اس کا نام ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہے، کوئی جاننا نہیں چاہ رہے، سب کو سب ماننے کے تیار ہے. وہ طوطے کی طرح حال ہو گیا ہمارا. جا کے ہم بھی کیا ہے قید میں ہو گئے. ایک جنے تبلیغی جماعت کی قید میں ہے، ایک جنے اہل سنت الجماعت کی قید میں، ایک جنے بریلیوں کی قید میں ہے، ایک جنے اہل حدیثوں کی قید میں ہے، ایک جنے جماعت اسلامی کی قید میں ہے، اور ایک جنے کئی فرقوں کی قیدوں میں ہے. اور پھر وہ سوب میں رہ کے ایک ہی بات بول رہے آزادی آزادی. ارے آزاد جب کریں گے وہ تو کوئی آزاد ہونے تیار نہیں. تو اس لیے بات سمجھنا ضروری ہے مسلمانوں کو، مگر مسلمانوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کہا لا نہیں، تو پہلے تو اپنی نفی کر کہ تو الہ نہیں. کیوں یہ تو الہ نہیں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے انسان جو ہے اپنی ذات کو جاننا ضروری ہے. جب تک انسان اپنی ذات کو نہیں جانا تو آگے نہیں بڑھ سکتا. تیری ذات کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان کی ذات ہے وہ ہے ادب، نہیں ہے سو ذات، ناقص، کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، مجبور. یہ ہاتھ اٹھانا اور پیر اٹھانا، چلنا پھرنا، اس کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا دیکھو اس میں کوئی صلاحیت ہے، مجبور ہوتا وہ، اس لیے اس کو ماں کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، سب کچھ. تو انسان کی یہ ذات ہے، اس کی مجبور ذات ہے، محتاج. اور یہ ہمیشہ مانگتے رہتا، پیدا ہے جب سے لے کے مرے تک اس کی فطرت میں سے مانگنا. تو اس لیے بولا گیا کہ بھائی لا نہیں ہے، تو پہلے خود کی نفی کر. اس کے بعد بتایا کہ جب جوان ہوا تو نظر آیا کہ بھائی ابا سے میرا کام، میری ضرورت پوری ہو رہی، امی سے میری ضرورت پوری ہو رہی، ہمارے رشتہ داروں سے ضرورت پوری ہو رہی، اڑوس پڑوس سے ضرورت پوری ہو رہی، جانوروں سے ضرورت پوری ہو رہی، پرندوں سے ضرورت پوری ہو رہی، سمندروں سے ضرورت پوری ہو رہی، سورج سے ضرورت پوری ہو رہی، چاند سے ضرورت پوری ہو رہی، ستاروں سے ضرورت پوری ہو رہی. تو تمام جو نظر آنے والی مخلوق ہے، تمام مخلوق سے ضرورت پوری ہو رہی. تو اس لیے اللہ فرمائے کہ جس چیز سے تیری ضرورت پوری ہو رہی وہ چیز الہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. وہ تمام صلاحیت تیرے رب نے داخل کی. ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت یہ ہے جو تیرے اندر ہے، عدم، ناقص، مجبور، محتاج. پوری مخلوق کا یہ چال ہے، لیکن اللہ نے ان کے اندر کرم کیا اور رحم کیا، ان سب کو کامل بنا دیا. اس کو بھی کامل بنا دیا، پوری مخلوق کو کامل بنا دیا. اب پوری مخلوق کے اندر کمال ہے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم خود کو جانو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے جانا اپنے نفس کو اس نے جانا اپنے رب کو. اسی کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھ کو ظاہر کرنے کے لیے تیرے رب نے ایک تو ہے جو انسان، اور ایک ہے انسان کا جسم، پھر ایک ہے انسان کا نفس. اسی نفس کے دو نام ہیں،
ایک من بھی کہا جاتا اور ایک قلب بھی کہا جاتا، اور تیسری چیز ہے روح، چوتھی چیز ہے روح، پھر روح کو داخل کیا۔ تو انسان کو اللہ نے کامل بنایا، لیکن انسان اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ ناقص تھا تو کامل بنا دیا، عدم تھا خدم بنا دیا، مجبور تھا مختار بنا دیا، محتاج تھا تو مالک بنا دیا۔ لیکن یہ تمام صفات جو ہے اللہ کے دیے ہوئے صفات ہے، اور یہ صفت جو ہے وہ بھی ناقص ہے۔ جو اللہ نے جو صفت دی ہے وہ صفت جو ہے وہ بھی ناقص ہے، ایک وقت تک کے لیے دیا گیا، آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے یہ بات کو اللہ سمجھا رہے کہ دیکھو جو تمہارے اندر جو کچھ چیزیں ہیں نا، یہ سب تمہارے رب کے ہے، تمہارے ذاتی نہیں ہے۔ اگر تم اس کو اگر اپنا ذاتی بولیں گے پھر تم اللہ کی ذات میں شریک کر۔ اب تم یہ بولیں گے کہ بندہ شروعات سے عدم نہیں ہے، ناقص نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، تو پھر تم کفر کر دے۔ تم پہلے سے ہی عدم ہے، ناقص ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، یہ تمہاری ذات، اور اللہ خدم ہے، کامل ہے، مختار ہے، مالک ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، نہ مخلوق کی ذات میں شریک کرنا۔ اگر اللہ کی ذات میں شریک کریں گے تو شرک ہو جائے گا، اگر مخلوق کی ذات میں شریک کریں گے تو کفر ہو جائے گا۔ ان دونوں سے بچ کے آگے نکلنا ہے، اس کی کا نام ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی ایمان ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس لیے بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم لا الہ الا اللہ کو جانو۔ جب تک مسلمان لا الہ الا اللہ کو جانیں گے نہیں، کبھی ان کے اندر کوئی ایمان داخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ایک روشنی ہے، روشنی قلب کے اندر داخل ہونا۔ اس لیے حضرت اما جان رابعہ بصری قلندری رحمۃ اللہ علیہ بازار میں ٹھہر گئے، اور ٹھہر کے زمین پہ سوئی تلاش کر رہے۔ تو لوگ آگے پوچھے اما جان کیا ڈھونڈ رہے؟ بولے سوئی ڈھونڈ رہی میں، بولے۔ تو سب لوگ آگے ڈھونڈنا شروع کر، ڈھونڈتے اس طرح کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو لوگ بولے اما جان کہاں پر ہے یہ سوئی؟ آخر کہاں گرایا آپ؟ تو بولے سوئی تو گھر میں گرائی میں، لیکن میرے چراغ میں تیل نہیں تھا، اس لیے میں باہر آ کے ڈھونڈ رہی۔ تو لوگ بولے پریشان، بولے اما جان یہ کیا بات ہے، آپ گھر میں ڈھونڈنا تھا، آپ یہاں پر ڈھونڈ رہے آپ؟ بولے سب لوگ ناراض ہو گئے۔ تو اما جان فرمانے لگے کہ دیکھو جب تمہارے قلب کے اندر اندھیرا ہے، اور تم لوگ بھی جو ہے نا ایمان کو باہر ڈھونڈ رہے، بڑے بڑے مولویوں کے پاس جا کے ڈھونڈ رہے، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس جا کے ڈھونڈ رہے کہ بھائی ہمارے کو ایمان مل جائے۔ ارے ایمان تمہارے قلب کے اندر ہے، اور وہ قلب کے اندر جو چراغ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تم لا الہ الا اللہ کے چراغ کو روشن کرو تو تمہارے اندر خود بخود یقین پیدا ہو جاتا۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کے چراغ کو روشن کرنا نہیں چاہ رہے، اور جب تک تم لا الہ الا اللہ کے چراغ کو روشن نہیں کریں گے تو یاد رکھ لو تمہارے دلوں کے اندر کبھی اللہ اس کے رسول کا یقین پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ اس کے رسول کا یقین پیدا نہیں ہوا تو یاد رکھ لو کہ تمہاری نماز بیکار ہے، تمہارے روزے بیکار ہے، تمہاری زکوٰۃ بیکار ہے، تمہارے حج بیکار ہے، بلکہ تمہارا سارا عمل بیکار ہے، کیونکہ تمام عملوں کی جو بنیاد ہے وہ ایمان، اور ایمان کا جو راستہ ہے وہ قلب، اور قلب کے اندر جو چراغ روشن ہوتا ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہی وہ چراغ روشن ہوتا ہے۔ اور اس کو روشن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اسی سے ہمارے اندر ایمان داخل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے یہ بات انشاءاللہ ہم پھر آگے کریں گے۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔